دور رسالت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مشرکین اور کفار سے صلح حدیبیہ میں جو صلح کی تھی کہ اب جو ہے نا یعنی جان و مال کی ہم حفاظت کا عہد کر لیتے ہیں، اس تک یعنی کوئی بھی بات چیت نہیں آئے گی. تو جو عہد ہوا تھا جب اسلام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا غالب آتا گیا نا، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو ختم کیا اور لوگوں کو یہ زبردستی طور پر فرمایا کہ یہ چیزیں اب اسلام کی طرف سے آگے یہ چیزیں تم لوگوں کو زبردستی طور پر کرنی پڑے گی. اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر نے مجھے اس حج میں اعلان کرنے والوں میں یوم نہر کو بھیجا اور ہم منا میں یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا. کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو منا میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس حج کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دور رسالت میں پہلے جو مشرکین بھی وہاں مکے میں رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے بہت سارے، تو مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، وہ اپنی جاگیر اس کو سمجھتے تھے. جو اسلام بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس یعنی خلفاء اور بہت سارے سپاہی دے کر بھیجا، کہا کہ جاؤ منا میں اعلان کرو کہ اب کی بعد کوئی بھی مشرک یہاں پر رہے گا نہیں، نہ حج کرے گا، اور 4 ماہ کی ان کو مہلت ہے کہ یہاں تو اسلام قبول کر لے یہاں تو اس مکے سے نکل جائے زبردستی طور پر. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اس کے بعد ان کی جان مال محفوظ نہیں رہے گی زبردستی طور پر. یا تو ہم ان سے جہاد کریں گے یا تو یہ اپنی جان گوائیں گے یا تو یہاں سے نکل جائے. اب ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ پہلے کے دور میں جو لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ اتنی تعلیم نہیں تھی، ننگے ہو کر بھی طواف کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان جاری کیا کہ اب کی بعد کوئی بھی اگر طواف کرے گا تو ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، یعنی یہ اعلان ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو ہی حضرت سیدنا ابو بکر کو بھیجا نا، اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا کہ اے مولا علی تم بھی جاؤ منا میں یہ اعلان کرو، سورہ برات کی جو منادی ہے تعلیمات ہے وہ بھی بتاؤ اور لوگوں کو یہ حکم بھی دو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی مشرک نہ حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے. اور 4 ماہ تک مشرکوں کو مہلت ہے، یا تو اسلام قبول کر لے یا تو ان سے ہم جہاد کریں گے. اور اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو قتال یعنی جہاد پر ابھارے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جہاد کی عظمتیں کیا ہے. جو لوگ اپنا خون وہاں پر بہاتے ہیں ان کے لیے عظمتیں رفعتیں کون کون سی ہیں، لوگوں کو بیان کرے بتائیں کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے کیا کیا فوائد ہیں. تو صحابہ تو ویسے ہی حضور علیہ السلام پر جان چھڑکتے تھے. حضور علیہ السلام جو فرما دے اس پر لبیک کہتے ہوئے ایک جنگ سے آئے دوسرے میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ عشق تھا ان کے اندر. تو صحابہ تو ہر وقت تیار تھے. جیسے حضور علیہ السلام نے یہ اعلان کیا نا تو لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور ان کو قبول کر لیا.